ایک اور بات جو آج کل پوچھی جا رہی ہے کہ طاعون کی وجہ سے فوت ہونے والا تو شہید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر شخص جو بھی طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے یا ان بیماریوں یا ان عوارض سے فوت ہو جائے جن کے بارے میں شہادت کی خوشخبری دی گئی ہے، تو ہر شخص کو یہ شہادت نہیں حاصل ہونے والی۔ سب سے پہلے تو عقیدہ توحید ہو، اور دوسرے نمبر پر سنت رسول کا اتباع ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا، اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے، نمازی ہے، پرہیز کرنے والا ہے گناہوں سے۔ اب اگر اس کی وفات طاعون کی وجہ سے ہو گئی تو انشاءاللہ اسے اللہ رب العزت شہادت نصیب فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ عقیدے میں شرک ہے اور اعمال میں بدعات ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں لتھڑا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ طاعون سے مر جائے گا تو شہید ہو جائے گا۔ طاعون اگرچہ یہ کرونا وائرس سے ایک الگ چیز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبتون کو بھی شہید کہا ہے۔ ایسا شخص جو توحید و سنت پہ کاربند ہے، وہ کرونا وائرس سے فوت ہوتا ہے تو مبتون کے حکم میں انشاءاللہ وہ شامل ہو جائے گا، کیونکہ پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا ہے۔ یہ جو وائرس ہے زیادہ تر ایفیکٹ کرتا ہے ہمارے لنگز کو، پھیپھڑوں کو، تو وہ پیٹ میں ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہی رائے ہے کہ وہ شخص مبتون کے حکم میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ مطعون یعنی طاعون والے کے حکم میں داخل نہ ہو تو بھی مبتون کے حکم میں داخل ہو کر، پیٹ کی بیماری ہے چونکہ، لہٰذا وہ بھی انشاءاللہ اس شہادت کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ توحید و سنت پر کاربند ہو۔